بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 4 چیزوں پہ اگر کام کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اسٹرینتھن ہونی چاہیے، باڈی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، یعنی ہم باڈی کے لحاظ سے کتنے، جسم کے لحاظ سے کتنے مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، کتنے اچھے ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز سے جی سکتے ہیں۔ باڈی پوسچر، زندگی کی جو لائف سٹائل ہے، ہم بہت اچھے رکھیں گے، ان اصولوں کو اپنائیں گے جو افسانہ صحت کے لیے ضروری ہے، اور کہ ہم کس طریقے سے جئیں، کیونکہ جتنے ہم مضبوط، خوبصورت، توانا اور اپنی فورس کو، اپنی قوت کو جو ہے ہم نے ایک پراپر وے میں لے کے چلنا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو باڈی ہے، جو باڈی پوسچر ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا ہم ملاوٹ والی چیزیں تو نہیں کھا رہے ہیں؟ اگر ہم ملاوٹ والی چیزیں کھا رہے ہیں اور ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم زندگی میں مسائل کا، مشکلات بڑھتی جائیں گی، زندگی ایک اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، اور ہم بیٹر لائف کو تبھی ڈسکس کر سکتے ہیں جب ہم اپنے انداز، اعتبار، یعنی ہماری جو کوشش ہے باڈی، اس کو ہم پراپر وے پہ استعمال کریں گے، ہم اس کو بدلیں گے اور اس پہ کام کریں گے۔ دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ کہ ہم کس طریقے سے جو مائنڈ فلنس ہونی چاہیے، ہماری جو برین ہے وہ ایک پراپر ورک کرے، کسی کو اگر بیماری ہوتی پراپر چیک کروائے اور ٹھیک کرے، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اور بیماری ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مائنڈ فلنس ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں۔ باڈی ہماری ٹھیک ہے، مائنڈ سے کام کر رہا ہے، اور ہم مائنڈ پہ وہ چیزیں سوچتے ہیں، یعنی ایک دن میں اگر آپ 60,000 سوچیں آتی ہیں، 70,000 تک کیا سوچتے رہتے ہیں، کتنے اچھے انداز سے ہم سوچ کے اپنی زندگی کو بھرپور جی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھرپور زندگی جینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم جو ہے، زندگی جو ہے وہ ایک خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کو سمجھیں اور کام کریں۔ بہت سی اوقات جو ہم گزر جاتے ہیں تو ہم تبھی اچھے کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس یہ مائنڈ ایک بہتر انداز سے کام کرے۔ مائنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مائنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مائنڈ کو سمجھنے کے ساتھ یہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کرانا چاہیے کہ کس طریقے سے مائنڈ پہ، یہ نہیں کہ یہ کوئی برائی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح برین کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں نیچے، تو یہ جگہ تھوڑی پھسلن زدہ ہے، یہاں مٹی والا راستہ ہے، یہ پکا راستہ نہیں، کچا راستہ ہے، تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے تاکہ کوئی سلپ نہ ہو اور اچھی طرح سفر کیا جا سکے، اور آہستہ آہستہ چلیں گے، پاؤں کو دبا کے رکھیں اور ہولڈ کریں، سانس روک کے رکھیں، تاکہ فرسٹ ٹائم جو اس پہ سفر کرے گا تو وہ تو ایک دم نیچے گر جائے گا، کیونکہ ہم کچھ عرصے بعد یہاں آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ہماری جو ہے پرورش یہیں پیدا ہوئے تب بھی ہمیں مشکل ہوتا ہے، تو
تو ایک بندہ بالکل جو ہے ہموار زمینوں پہ پیدا ہوا ہے، اس جگہوں پہ پیدا ہوا ہے جہاں پہ کوئی مشکل والا اس طرح چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جگہ جو ہے بڑی مشکل ہے اور ٹف ہے، اس کو دیکھ کے گزریں گے اور آہستہ سا گزریں گے تاکہ جو ہے ہم ایک دلوان سطح پہ ہم گزاریں. تو ظاہر ہے وہ اس پہ وہ تو نہیں گزار سکے گا نا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کے ساتھ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ برین بیمار ہوگا تو اس کو ہم نے علاج کی طرف لے کے جانا ہے. بیمار ہو سکتے ہیں انسان ہے بڑی عمر میں، ہمارے جو ہے چین وہ کم سے کم بنتے ہیں، برین ہمارے جو خلیے تو ان کا کنیکشن کم ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو بھرپور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اچھا سوچیں گے، کام کریں گے اور للہ کریں گے جو کچھ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم جو جذبات ہیں اس جذبات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جذبات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جذبات پہ ہم کیسے کام کریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر ہے اور بارش ہو رہی ہے. بارش بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو انجوائے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جذبات ہیں وہ کیسے ہمارے مثبت ہوں، تعمیری ہوں، قیمتی ہوں، اور ہم اس کی تبھی قدر کر سکتے ہیں جب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے. تو ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو نیکی اچھائی کے راستوں پر لگائیں، ایک دم نہ بڑک اٹھیں، سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. اگر روزانہ کی بنیاد پر 35,000 ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں تو ہم کتنے سوچتے ہیں اور سوچ کے چلتے ہیں تبھی زندگی گزر رہی ہے. لیکن معیاری لائف کی ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کیسے کام کر سکیں گے؟ بنیادی مقصد ہمارا یہی ہے، اسی لیے ہم آپ سے چیزیں شیئر کر رہے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے کام کرنا ہے تو ہمارے یہ باڈی پوسچر بھی ٹھیک ہوگا، یہ باڈی بھی ٹھیک ہوگی، ہمارے ذہن بھی کام کرے گا، اور ہمارے جو جذبات ہیں وہ کتنے اچھے تھے تو ہمارے جو کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں ہمیں وہ کتنے صاف ستھرے اور کتنے اچھے ہو رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اچھے پھول ہیں، ان کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھیں اس لائف کو ہم گزار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بہت اللہ کا شکر ہے، مہربانی ہے اس کی. لیکن چونکہ ہمارے پاس جو وقت ہے ہم نے جذبات کو صحیح سمجھا ہے، تو جذبات ہی تو وہ زبردست ٹول ہے جو ہمیں آگے لے کے لیے پش کرتا ہے. تو ہم کس طریقے سے زیادہ مثبت انداز سے، تھوڑی سی چڑھائی بھی آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چڑھائی اور بڑا مشکل ہے پھر ادھر اترائی ہے. تو ہم کس طریقے سے اپنے جذبات کو اچھا مثبت کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھول خوبصورت انجوائے کر سکتے ہیں. ابھی تو باہر بھی شروع نہیں ہوئی، فبروری ہے، مارچ کے بعد اپریل، بہت زبردست. تو ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جذبات کی نظر سے دیکھیں تو اس کو ہم ایک اور چیز ہے، 3 چیزیں ہو گئی ہیں، باڈی بھی، مائنڈ بھی اور تیسرے جذبہ، اور چوتھے اگر ہم اس کو ظاہر ہے اس کی بنیادی جو اسپریچولی لحاظ سے روحانی طور پہ ہم کتنے اللہ کی کتاب کو سمجھیں. اللہ کی کتاب ہی جو ہے ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گی. اللہ کی ہدایت جو ہمیں ملے گی وہ اس کتاب سے ہی ممکن ہے. اور کیسے ہم سمجھیں کہ اللہ کی کتاب کی وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے ساتھ ہماری روحانی ہم اپنی انفرادی زندگی کو بھی اور اجتماعی زندگی کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے گزار رہے ہیں. چونکہ یہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے لائف. یہ تھوڑی سی ایک ہے جنگل چھوٹا سا،
اور اس لیے آپ کو تاریکی نظر آ رہی ہے. ابھی موسم ظاہر ہے ابھی شام اثر ہو گئی ہے اور مشکل سے اتر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے طے کریں گے اور بڑے دیکھ کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کر دیا ہے حواس دی ہے بہترین پرفیکٹ, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روحانی پیاس کو بجھائیں. روحانیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. چھوٹی چھوٹی منافع مشکلوں میں ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, ظاہر ہے ہم نے غلطی کی ہے, ان غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے وہ توجہ نہیں دی ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جگہ, لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا. اس پرندے کو بھی یہ بارش کے لیے لوگ کہتے تھے بڑے بارش ہوگی, اللہ عالم یہ ان کی اپنی ایک ایکسپوئر ہوگا, لیکن حقائق کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم اس پرندے کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. اور روحانیت کے لیے ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی کتاب کو سمجھ کے ہم آگے جا سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں زندگی, اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو کس طریقے سے ہم دین کو سمجھیں, تفقہ فی الدین حاصل کریں, لرننگ کریں, اللہ کی کتاب کو پڑھیں. جیسے قرآن آزاد پڑھتے ہیں, عرب کے لوگ پڑھتے ہیں, دیکھ کے پڑھیں. اگر بالکل نہیں پڑھ سکتے تو سنیں اور زندگی میں تبدیلی لائیں, اور زندگی کو ایک موقع کے اوپر طور پہ لیں. تو اس پہ کام کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس, روحانی لحاظ سے ہم نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, لوگوں کو صدقہ خیرات ہے, لوگوں کی انفرادی اجتماعی, آپ شفا خانے, ہاسپٹل, سڑکیں, لوگوں کو گھر بنوا کے دے سکتے ہیں, لوگوں کا علاج کرا سکتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, سکول بنوا سکتے ہیں, ڈسپنسری بنا سکتے ہیں, مسجد مدرسے جو بنیادی طور پہ آپ کا اس پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے کام کرنے کے لیے موقع ہے. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا کیا کریں, وہ بھرپور جئیں, زندگی کو ایک موقع کے طور پہ جئیں. دین کو سمجھیں گے تبھی کام ہوگا. اور ہمارے پاس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحابہ کرام کی جو تربیت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہ الجھیں اور کام کریں. بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے, بہت عمدہ کام کیا جا سکتا ہے. تو کس طریقے سے کام کریں, یہ ہماری ضرورت ہے. کیسے زندگی کو بہتر کیا جائے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور روحانی طور پہ ہم جتنے صحت مند ہوں گے, روحانی طور پہ ہم تبھی صحت مند ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کارگہ حیات میں نبی کا جو طریقہ ہے, جو وے آف لائف ہے, وہ سمجھیں. نبی کے طریقے کو سمجھیں. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا, اپنی غلطیوں کو ماننا, اور حقائق کی طرف جانا ہی تو ہے. چار چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ایک تو ہماری باڈی کوشنٹ ہے, سیکنڈ جو ہے ہماری ایموشنل, تھرڈلی جو ہے ہماری جو برین ہے, مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ فلنس میں کی. تو فورتھ یہ ہے کہ اسپریچل پہ کریں گے, اور سارا چیزیں جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم صحت مند زندگی گزاریں اور ایک بہتر لائف کو لے کے چلیں. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. آگے بڑھیں, موقع ہے, موقع سے فائدہ اٹھائیں.
اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اللہ کی توفیق سے مجبور ہے. السلام.